جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسٹر، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج حالانکہ اتوار کا دن ہے، بڑا ڈل ڈے کہا جاتا ہے، یوزلی طور پر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی اور میرا خیال جرنلسٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹی وی چینلز کے لیے، اخبارات کے لیے، کہ اتوار کا دن جو کون سی اتنی بڑی خبر ہو کہ جس کو لیڈ بنایا جائے، جس کو سرخی بنایا جائے، اور عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا تھا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے میں نے کہا سارے لوگ اس دن ریسٹ کر رہے ہوتے، لیکن پاکستان کی کوئی تاریخ کوئی اس سے گزرے عجیب و غریب، ہم اس سے سرکل سے گزر رہے ہیں، وقت سے گزر رہے ہیں کہ آج کے دن آپ اگر دیکھیں بہت ساری یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور بعض دفعہ تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے خود پریشانی لاحق ہونا شروع ہو گئی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا۔ آج کی اگر آپ اس کی دیکھ لیں، آج کے دن کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں تو اچھی خاصی ہوئی ہیں، بڑا فائر ورک ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گلگت گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بڑے اناؤنسمنٹ کیے ہیں، فوجی پریڈ کو انہوں نے وہاں پہ معائنہ کیا ہے، اور وہاں پہ فوجی جوان بھی تھے، سویلینز بھی تھے، ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ بہت ساری دھواں دھار اور بمباسٹک قسم کے انہوں نے سپیچیں کی، تھریٹس انہوں نے ایشوز کیے ہیں، وہ ایک طرف تھی۔ چلیں وہ عمران خان صاحب گئے تھے، اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کو ہم نے دیکھا تھا، وہ بھی گئے تھے، وہ بھی وہاں تک رہتا تو ساتھ میں ہم نے آ کے دیکھے بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی ایک اچھی خاصی چڑھائی کی عمران خان صاحب۔ یہ آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وہاں پہ کوئی کمی تھی تو مریم نواز صاحب ہیں لاہور میں، انہوں نے وہاں پہ تقریر کی اور انہوں نے آپ کہہ سکتے ٹائیگر فورس کے مقابلے میں شیر جوان جو ہے نا تو وہ اتارنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ سو مقابلہ اب اس میں ٹائیگر اور اس میں شیر میں پڑ گیا ہے، اس کا دیکھتے ہیں، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ مریم نواز صاحب نے، میرا خیال ہے انہوں نے گفتگو کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اس وقت جنرل صاحب جو ہیں ان کے نام انہوں نے کچھ پیغامات بھی بھیجی ہیں، اور اپنی تقریر میں جنہوں نے باتیں کی ہیں بڑا میں کہوں گا اسٹرکٹ ایک انہوں نے میسج بھیجے ان کو۔ اگر یہاں تک بھی اگر کوئی اس میں کسر اس میں باقی تھی تو ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ایم نواز کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ پہلے تو چھوٹے سے ایم پیز وغیرہ تک بات تھی، آج کی جو بڑی ان کی میں کہوں گا بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ جن عبد القادر جو ہیں انہوں نے آ کے نواز لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور وجہ ثناء اللہ زہری صاحب والے نہیں ہے، وہ بڑی چھوٹی سی وجہ، آف کورس ان پہ دباؤ آیا ہوگا کہ آپ کی پارٹی کے اندر جب فوج کے خلاف جب بیانہ بن رہا ہے تو آپ جو ہیں آرمی کے جنرل ہیں، وہاں سے کوئٹہ بلوچستان سے ہیں، آپ وہاں پہ ان کے کور کمانڈر رہے ہیں، وہاں پہ گورنر بلوچستان رہے ہیں، نواز لیگ کے بڑے آپ ان کے اہم وزیر ہیں، تو آپ کا پارٹی کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے تاکہ لاؤڈ اور ایک سٹرانگ میسج دیا جائے کہ جو اندر وہاں پہ فوجی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو نواز لیگ کے اندر ریٹائر فوجی بیٹھے ہیں تو وہ بھی اس سے اپسیٹ ہیں، اور ان کی میرا خیال ہے ان کو ہٹا کر جو ان کو پارٹی سے ان کو علیحدہ کر کے شاید اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہوگی کہ ان کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، اور وہ جس پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو، تو وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھیں کہ وہاں پہ جنرل عبد القادر صاحب جو ہے نا وہ پہلی اس کا بارش کا قطرہ ثابت ہوئے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ اس سے پہلے چھوٹے موٹے ایم پیز وغیرہ تک بات چل رہی تھی، لیکن عبد القادر بلوچ کا چھوڑنا یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، اسپیشلی ایک بلوچ کلائن سے ہیں، وہ آرمی سے ہیں، جیسے میں نے کہا بہت ساری امپورٹنٹ پوزیشنوں پہ تھے، ان کا پارٹی کو چھوڑنا میرا خیال ہے بڑی خبر بن رہا ہے، اور بڑی خبر بنی بھی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ نواز لیگ کے اندر جو آرمی کے خلاف بیانہ بنا ہے وہ اس کے خلاف احتجاجاً اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، سو وہ بڑا ان کے لیے کیچ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے باقی لوگوں کو کس کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب یہ بھی چھوڑ دیں، آپ بھی چھوڑیں، فلاں بھی چھوڑیں، اور وہی کام کیا جائے جو جناب مشرف کے دور میں کیو لیگ بنا کر کیا گیا تھا، وہی سیم سٹوری لگتا ہے وہ رپیٹ ہو رہی ہے۔ بہرحال اس پہ بھی ایک اہم ڈیولپ ہے، لیکن جو ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی سیاست جو ہے نا بڑے ڈینجرس موڈ میں داخل ہوگی، اینڈ وہ کہتے ہیں نو بڈی از کمنگ سلو، سب لوگ ایک سے ایک بڑھ کر وہ بات کر رہے ہیں، بلکہ جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اعجاز صادق صاحب یہ آپ کہہ سکتے 2-3 دن تو تھوڑے سے وہ اس میں دباؤ میں رہے ہیں، پریشرز میں رہے ہیں، لیکن جو اس میں اندر کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ طارق عزیز صاحب ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں دنیا اخبار کے، ان کی میں خبر دیکھ رہا تھا، وہ بڑے یہ کریڈیبل وہ رپورٹر اندر کی سٹوریز لاتے ہیں، ان کی جو خبر تھی وہ بڑی اہم تھی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وہاں سے لندن سے تھپکی آئی ہے اعجاز صادق صاحب کو، اور اعجاز صادق صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا، پہلے شاید وہ سوچ رہے تھے کہ وہ معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو مطلب کہہ دیں جی سلپ آف ٹنگ ہو کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا اور غلط مطلب لیا گیا، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی ان کو باقاعدہ کال آئی ہے، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور صاحب مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ اگلے 1-2 دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اعجاز صادق کے گھر بھی جائیں گی، ان کے بچوں سے بھی ملیں گی، فیملی سے بھی ملیں گی، اور ان کو بوسٹ کریں گے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی طریقے سے کھڑے رہیں، اور کہیں جی میں نے کون سی غلط بات کی ہے۔ اور وہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ان کو کل پرسوں سے یہ وہاں سے آیا ہے نواز شریف صاحب کا، وہ تھوڑے سے سٹرانگ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، وہ بات کرنا شروع ہو گئے، وہ امبیرسمنٹ
اسٹیبلشمنٹ والی بات یا تھوڑی سی ان کا خوف زدہ ہونے والی جو پہلے ہمیں نظر آ رہی تھی وہ بھی نہیں تھی. اور شاید مولانا صاحب جو ان کے گھر گئے ہیں کل, انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے وہاں پہ, انہوں نے اعجاز صادق صاحب کے, اس کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب اور ان کا یہ رول بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ ذرا جائیں ایک میسج, کیونکہ پی ڈی ایم کا آپ سربراہ ہیں, میسج ضرور ڈیلیور کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ اس وقت اعجاز صادق صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے. اور اعجاز صادق صاحب پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ تنقید میڈیا سے بھی آ رہی تھی, سول سوسائٹی سے آ رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ سے. عمران خان صاحب کو تو موقع مل گیا کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ان سے الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اعجاز صادق صاحب نے ان کو الیکشن ہرایا ہوا ہے, لہٰذا ایک یہاں پہ پولیٹیکل سے زیادہ پرسنل بھی اینیمیٹی تھی جی. اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بھی آج بڑا کھل کے انہوں نے نام لیا, بلکہ انہوں نے میر جعفر کے ساتھ اعجاز صادق کو بھی جوڑ دیا ہے. اور انہوں نے گلگت میں تقریر کی ہے, جو غداروں کی لسٹ انہوں نے بنائی ہے عمران خان صاحب نے, اس میں انہوں نے تینوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اور ان کے لیے تو میرا خیال بڑا خوشی کا یہ مقام ہوگا کہ جس نے مجھے الیکشن میں مجھے شکست دی تھی 2013 کے, اب وہی بندہ جو ہے اس وقت آ کے امبیرس ہو رہا ہے, اس پہ یہ غداری کے فتوے لگ رہے ہیں اور بہت بڑی مشکل میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کل پرسوں تک یہ بات ہو رہی تھی کہ اعجاز صادق پہ مقدمہ ہونا چاہیے, پرچہ ہونا چاہیے, آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا یا کوئی سویلین ایکٹ کے تحت ہوگا, کوئی ریفرنس بھیجا جائے گا, ڈیسیڈ کیا جائے گا, یا ان سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ان سے استعفیٰ لیا جائے گا. آل آف سڈن یہ ساری چیزیں اس میں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں, کیونکہ اعجاز صادق صاحب جو ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ ایک اس کو مختلف اعجاز صادق کے طور پر سامنے آئے. اور اسپیشلی جیسے میں نے کہا کہ ان کا جانا, مولانا فضل الرحمان کا ان کے گھر جانا, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا اور ان کو مرائل بوسٹنگ کرنے کے, کوئی آسمان نہیں گر گیا, آپ نے بات کہہ دی ہے تو کہہ دی ہے, ڈٹے رہیں. اور اس کی مولانا صاحب آپ کو پتہ بات کرنے کا اپنا طریقہ بھی جانتے, وہاں سے بھی ملا ہے. پلس ان کو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کا لوگ جو ہیں بیانیہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے پارٹی کے اندر کہ سخت رہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, جو عمران خان صاحب کے پیچھے نہیں ہٹنا, تو وہ بھی تھوڑا سا ان کو ایک ان کو ملا. پلس جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کو خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ اس وقت اعجاز صادق صاحب کو آپ نے سپورٹ دینی ہے, آپ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا, اور یہی بیانیہ ہی چلے گا جو انہوں نے وہاں پہ چلایا تھا, اور آپ نے اس میں بیک آؤٹ اس پہ نہیں کرنا. ایک تو یہ تھا بڑا اس پہ اہم چیز تھی. اب ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ نے آج انہوں نے تقریر کیا, اس کی بڑی ایک سگنیفیکینس ہے, لاہور میں کھڑے ہو کے کی, اور زیادہ لوگ نہیں تھے ویسے, آئی مس ہے, جس میں نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے لائیو دکھایا تھوڑی دیر کے لیے, لوگ نعرے مار رہے تھے, وہ بھی ویڈیو آپ کو بھی یہاں سکرین پہ چلتی نظر آئے گی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ان کے 30-50 یا 60 زیادہ, وہ خیر آپ لوگ خود اسیس کر لیں کتنے لوگ ہوں گے, نعرے مار رہے ہیں میاں صاحب کو. تو اس میں بھی وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں مس ہے, جو ان کی تقریر میں نے سنی ہے, اور یہاں بہت سارے چینلز نے نہیں دکھائی. ایک صاحب ذرا پالیسی کے طور پر بن رہے, صرف ایک چینل میں دیکھ رہا تھا, زیادہ سگنیفیکنٹ چینل نہیں تھا, وہ دکھا رہے تھے. اور اس میں جیو نہیں دکھا رہا تھا, اس میں دنیا نہیں دکھا رہا تھا, اس میں ایئر وے نہیں دکھا رہے تھے, یہ مین چینل جو ہیں. سو وہ بھی ایک میرا خیال ہے ایک پالیسی, جب وہاں پہ ان کو ہدایات چلی گئی ہیں چینلز کو, آپ نے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو زیادہ نہیں دکھانا, کیونکہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ جو حکومت کے خلاف جا رہا ہے, اور وہ جس طرح کی سپورٹ گیدر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ شاید اس کو جوڑا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے یا ہماری سیکورٹی کے لیے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ وٹ ایور ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن مریم از ناٹ کمنگ, یہ کہتے ہیں نا سلو, وہ نہیں آ رہی. وہ مریم نے آج انہوں نے اپنا توپوں کا رخ جو کیا ہے, ٹھیک ہے لہجہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی مائلڈ تھا, بٹ اٹ واز فرم. وہ آج انہوں نے اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف موڑا ہے. انٹرسٹنگلی آج اس میں ان گفتگو میں آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی یا وہ مطلب سلیکٹر والی بات زیادہ نہیں تھی. آج ان کا جو رخ تھا, آج انہوں نے وہ کیا ہے اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف کیا ہے, اور جنرل بابر صاحب جو ہیں ان کی طرف انہوں نے کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ پارٹی بن رہے ہیں, آپ لوگ اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ پارٹی کا ایک امیج آ رہا ہے, جو کہ غلط بات ہے. آپ جو ادارہ ہے پاکستان فوج کا ادارہ ہے, یہ صرف عمران خان کا نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ لگ رہا ہے. انہوں نے ان کو آئی ایس پی آر کو جو کہا ہے کہ شاید آپ صرف عمران خان صاحب کی جو پارٹی تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, وچ از انفیئر. ان کا یہ کہنا تھا یہ چیز یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. سو یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ اور میرا خیال انٹریگنگ قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سب کو ٹچ کر رہی ہیں, اس میں ٹچ کر رہی ہیں. آخری جو رہ گئے تھے اس میں آئی ایس پی آر رہ گئے تھے, شاید ان کا اشارہ جو ہے اعجاز صادق والے اس کی طرف تھا, جس پہ انہوں نے ریئیکشن دیا ہے, اس نے آئی ایس پی آر نے دیا ہے, اور بات اس کے بعد ذرا اس میں سیریس ہوئی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اعجاز صادق جو ہیں ان کا بیان کوئی فوج کے خلاف نہیں تھا, نہ آرمی چیف کے خلاف تھا. وہ موجودہ حکومت کے وزیروں کے حوالے سے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں یا ماتھے پہ پسینہ تھا, تو لہٰذا آپ لوگ اس میں اننیسیسری طور پر, دوسرے لفظوں میں آپ نہ انوالو ہوں, آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی, بات عمران خان صاحب جو ان کے وزیروں کی ہو رہی تھی, آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. سو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سارے ادارے جو ہیں
اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت سے زیادہ ان کی پارٹی کا جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک اور انہوں نے ان کو اس میں گھسیٹ لیا ہے. اب آرمی کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے آرمی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے قیادت ہے کہ روز کوئی نہ کوئی یا پی ایم ایل نواز کی طرف سے یا ایون عمران خان صاحب خود بھی ہیں, آپ نے سنا ہوگا پچھلے کوئی دنوں میں انہیں 2-3 اپنے انٹرویوز میں تقریروں میں انہوں نے بھی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی ہے, ان کے خفیہ ملاقاتوں پہ اعتراضات کیے ہیں. شاید بلاول کو ٹیلی فون کال کیا آرمی چیف نے, اس سے عمران خان صاحب یہ خوش نہیں ہے. یا پلس جو خواجہ آصف صاحب کی وہ بات سامنے آئی تھی کہ خواجہ آصف صاحب وہ ہار رہے تھے الیکشن اور انہوں نے آرمی چیف کو میسج کیا تھا, اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے تھے, تو عمران خان صاحب اس سے بھی خوش نہیں ہوں گے. اور آج کل ایک بڑا انٹریگنگ سا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کم از کم مجھے نہیں سمجھ آ رہی عمران خان صاحب وہ کیوں دے رہے ہیں, کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضرت خالد بن ولید تھے وہ سپہ سالار تھے, تو ان کو بھی انہوں نے ریموو کر دیا تھا جو خلیفہ وقت تھے, انہوں نے اپنے سپہ سالار کو. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, نہ کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, نہ اس وقت کوئی ایسی کوئی کرائسس لائک سچویشن ہے کہ مینس کو نیشنل سیکورٹی کے یا کوئی ریجنل کے مسئلے ہو رہے ہوں. تو عمران خان صاحب یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ انہوں نے حضرت خالد کو خالد بن ولید کو ہٹا دیا گیا تھا. اب یہ کس کو سگنل ہے, کیا میسج ہے؟ ایٹ لیسٹ آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ میسیجز سگنل کس کو بھیجے جا رہے ہیں, اور اس وقت آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں ہیں 2-3 دفعہ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں. بہرحال اب اس میں جو مجھے لگ رہا ہے سینڈوچ بنتا ہوا جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمارا فوجی جو انسٹیٹیوشن اس وقت کنسرن بھی ہوگا اور اسے ہونا بھی چاہیے کہ جو بھی اٹھتا ہے اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے. شاید اس میں ان کا اپنا بھی کسی حد تک میرا خیال ہے انہیں سول سرچنگ کی گئی ہے, سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ وہ پالیٹکس میں اتنے سارے شاید اندر آ گئے ہیں, اتنی ساری چیزیں وہ خود ہینڈل کر رہے تھے عمران خان صاحب کے بہاف پہ, کہ کبھی تاجروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جرنلسٹوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور کبھی اس میں نیب کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کیسز کیسے کرنے ہیں, اور پلس پھر سیاستدانوں سے خفیہ ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, پھر 2-3-4 اور اس کے بعد ان کی خبریں نکالنا شروع ہو گئی ہیں, پھر ان کو ٹیلی فون جانا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے ووٹنگ پیٹرن کیسے کرنا ہے, حکومت کو آپ نے تنگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ میڈیا کے ساتھ بھی یہ ہم نے پالیسی دیکھی. سو لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے اپنے مسائل پیدا ہو رہے, زیادہ اندر آ گئے. ہر چیز کا ذمہ داری جو اب ان پہ ڈلنا شروع ہوگی, وہ ایک طرح کا کہتے ہیں نا کہ دونوں سائڈ سے اب اس وقت جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھنسی ہوئی ہے, جو آپ کو بڑا کلیئر لگے. عمران خان صاحب نہ خوش ہیں, ملاقاتیں کیوں کی, جیسے میں نے کہا وہ اپنی طرف سے روز بیانات دے رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید کے ان کے ریفرنسز دے رہے ہیں, وہ ایک اور مطلب ڈسٹربنگ ایک سائن نظر آتے ہیں آپ کو. ادھر سے دیکھیں تو مریم نواز صاحب ہیں, وہ بھی اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ تنقید کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف پہ انہوں نے خاصی تقریریں کی ہیں. بلاول ہیں تو وہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے چڑھائی کی. عبد القادر بلوچ صاحب ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ادھر سے ٹائیگر فورس کے مقابلے میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی شیر جوان انہوں نے فورس لانچ کر دی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو روز کوئی نہ کوئی پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پاکستان کا کوئی نہ کوئی جرنل جو ہے وہ ڈیبیٹ میں آ رہے ہیں, جو میرا خیال انسٹیٹیوشن کے لیے ذرا ڈسٹربنگ بات ہوگی. خود بھی اس معاملے میں شاید کنسرنڈ ہوں گے. تو یہ جو پالیٹکس کا سین بنتا لگ رہا ہے, یوزلی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ٹیمپریچر لو رکھتی ہیں, ان کو لو رکھنا چاہیے تھا. اپوزیشن تو چاہے گی کہ آپ لوگ لڑیں بھیڑیں, حکومت اپنا ٹیمپر لوز کرے, ان کے وزیروں کو بیانات سننا. یہ ٹیمپریچر جو ہے اس کا بڑھنا, اس کا پولیٹیکل ٹیمپریچر کا بڑھنا, ایک دوسرے کے ساتھ مطلب گالی گلوچ کرنا, تیز بحث کرنا, ساری کوئی لڑائی جھگڑے کرنا, یہ اپوزیشن کو ہمیشہ سوٹ کرتا ہوتا. تو عمران خان صاحب بھی واقعی اس وقت غصے میں آ چکے ہیں, اور انہوں نے جو آج تھریٹ کیا وہ بڑی کلیئر ہے, وہ کلیئر ہے پریزنٹ انہوں نے تھریٹ کیے. انہوں نے کہا جناب اب میں دیکھوں گا کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. سو اب پورا کا پورا میلہ یہاں پہ سج چکا ہے. پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی انڈیا میں کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمارے حوالے سے, ہمارے اس میں وہ جو آپ نے سن لیا سارے اسٹیٹمنٹ فواد چودھری صاحب کے ہوں یا اس کے بعد اس کے اعجاز صادق کے, ان چیزوں کو ہٹ کے اس وقت پاکستان میرا خیال اس وقت ایک اس مشکل میں پھنس چکا ہے. کہیں سے کوئی رستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, نہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہ اس پہ سلو ہونے کو تیار ہے, نہ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ یا بلاول یا وٹ ایور. تو کہیں سے کوئی آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی. مطلب میں خود ذرا اس پہ پریشان بھی ہوں تھوڑا سا ایز اے جرنلسٹ کے طور پر, ایز اے کنسرن سٹیزن, کہ وے آؤٹ کیا نکلے گا, کیا راستہ اس کا نکلے گا. کہ آرمی بھی ڈریگ ہو کے اندر آ چکے, عمران خان صاحب ویٹ کر رہے ہیں, بلاول صاحب, مریم نواز صاحبہ اور سارے پی ایم ایل نواز ایک ملغوبہ بن چکا ہے. دیز آر ویری ٹیسٹنگ ٹائمز میں سمجھتا ہوں. مجھے کم از کم اس وقت تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے